السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج کی جو ڈش ہے وہ سردیوں کی سوغات ہے اور مچھلی تو وہ سردیوں میں خوب کھائی جاتی ہے، چاہے اس کو فرائی کر کے کھایا جائے، چاہے اس کا سالن بنایا جائے۔ تو آج کی ریسیپی مچھلی کا سالن ہے۔ اس کے لیے جو اجزاء چاہیے ان میں 2 پیاز شامل ہیں، 4 سے 5 ہمارے پاس ٹماٹر ہیں، 4 سے 5 جوے لہسن کے ہیں۔ مچھلی پہلے ہی گرم ہوتی ہے اس لیے اس کے اندر ادرک نہیں شامل کریں گے، اور لہسن کے بھی صرف 4 سے 5 جوے، اور 2 سے 3 ہری مرچیں ہیں۔ ½ kg ہمارے پاس مچھلی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ 1 کپ ہمارے پاس آئل ہے۔ آئل کی مقدار آپ یہاں پہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ مسالہ جات میں ہمارے پاس 1 ٹیبل اسپون نمک ہے، 1 ٹیبل اسپون زیرہ ہے، ½ ٹیبل اسپون ہمارے پاس ہلدی ہے، 2 ٹکڑے ہمارے پاس دار چینی ہے، 1 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون ہی کٹی لال مرچ ہے۔ یہ تمام مسالہ جات ہے جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ سردیاں آتی ہیں تو ساتھ ہی سردیوں کی سوغاتیں بھی ساتھ ہی آ جاتی ہیں۔ مجھے تو یہ والا سیزن اچھا لگتا ہے، آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا آپ کو کون سا سیزن اچھا لگتا ہے۔ چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین میں گھی ڈال لیں گے، آئل شامل کر دیں گے۔ آئل ڈالنے کے بعد ہم سب سے پہلے فش کو فرائی کر لیں گے۔ اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے، بس اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے۔ 1 منٹ کے لیے اس کو ایک سائڈ پہ فرائی کر لیں گے، اور پھر اس کو پلٹ کے اس کی سائڈ چینج کر دیں گے، اور پھر 1 منٹ کے لیے اس کو دوسری طرف سے فرائی کریں گے، اور بس یہ فرائی ہو جائے گی، اور باقی جو ہے یہ دم میں پکے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ فرائی ہو رہی ہے، اس کی ہم اب یہاں پہ سائڈ چینج کر دیں گے۔ ساری فش کی ایک بار سائڈ چینج کر دیں گے، اور دوسری سائڈ سے بھی 1 منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے، اور پھر اس کو ہم کسی برتن میں نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو یہ دونوں سائڈ سے فرائی ہو چکی ہے، اور اس کو ہم ایک برتن میں الگ سے نکال لیں گے، اور ہم اسی پین میں اسی گھی کے اندر پیاز اپنے شامل کر دیں گے۔ پیاز کو ہم فرائی کریں گے، بس اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے۔ اس کا لائٹ سا ہلکا سا پنک سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کے اندر لہسن شامل کر دیں گے۔ پیاز یہاں پہ فرائی ہو رہے ہیں، جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس کے اندر لہسن شامل کر دیں گے۔ سردیوں کے کھانے اور سردی کا موسم مجھے تو دونوں ہی بہت اچھے لگتے ہیں۔ گرمی میں تو ویسے ہی نہ تو کھانا کھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی پکانے کا۔ پیاز یہاں پہ فرائی ہو چکے تھے، اب اس کے اندر میں نے لہسن اور ہری مرچ کو شامل کر دیا ہے۔ لہسن کو میں نے باریک چاپ کر لیا تھا، اور ہری مرچ جو ہے اس کو بھی میں نے باریک کٹنگ کر لیا تھا۔ اب یہ دونوں چیزیں یہاں پہ فرائی ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی لہسن ہمارا فرائی ہو چکا ہے، اس کی جو اسپیسیفک سی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ہم اس کے اندر ٹماٹر کٹنگ کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ یہاں پہ فرائی ہو چکا تھا لہسن بھی اچھے سے، اب اس کے اندر ہم نے ٹماٹر کو شامل کر دیا ہے۔ ٹماٹر شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تمام مسالہ جات شامل کر دیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے۔ اس کو اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو۔ ٹماٹر گل جائیں گے تو ہم اس کے اندر مچھلی کو شامل کر دیں گے، اور اس کو بس دم کے لیے رکھ دیں گے۔ بہت ہی کوئک اور ایزی میتھڈ ہے یہ سالن بنانے کا۔ بس اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے تاکہ ٹماٹر تھوڑے سے گل جائیں۔ ٹماٹر گل جائیں گے تو ہم اس کے اندر فش کو رکھ دیں گے اور دم دے دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو فش کا سالن زیادہ اچھا لگتا ہے یا فرائی فش اچھی لگتی ہے؟ ہمارے گھر میں تو یہ دونوں طرح سے کھایا جاتا ہے، سالن بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور فرائی فش بھی بہت مزے کی لگتی ہے وہ۔ یہاں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے، بہت مزیدار سا، اور یہاں پہ اس کے اندر اب میں فش کو رکھ دوں گی جس کو میں نے پہلے سے فرائی کر کے رکھ لیا تھا۔ ساری فش کو اس کے اندر ایک بار رکھ کر اور اس کو ڈھک کر دم پہ رکھ دوں گی 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں گے تاکہ اگر اس میں کوئی کچا پن ہے فش کے اندر تو وہ دم میں گل جائے اور اچھے سے پک جائے۔ بس اس کو اب دم کے لیے رکھ دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد میں نے اس کا دم کو اٹھایا تھا، اور یہ بہت ہی مزیدار سی فش کا سالن تیار ہے۔ یہ بہت اچھے سے گل بھی چکی تھی اور بہت مزے کی بنی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔